Welcome to all in our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس ویڈیو خاص میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے کبھی نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اب آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں، جان لیجئے۔ جب تک کہ آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرے گا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی وقت بھی آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، اگرچہ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئے۔ دولت، پریشانی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوتی ہے۔
عورتیں ان کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، تو اس کو فوراً بعد میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھے، ایک بار میرے ساتھ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اردو ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کا پیغام آیا ہے جس میں یوں ارشاد فرمایا کہ تیری امت میں سے جو شخص 1 بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، جو 1 بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ درود السلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود السلام محبوب خدا کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے۔ مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ احادیث مبارکہ میں درود السلام کے بے شمار فضائل و برکات کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ نمبر 1، درود السلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود صلی اللہ علیہ السلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود السلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیض یاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اس دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ نمبر 2، درود السلام روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود السلام وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی آلائشوں، کثافتوں، آلودگیوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ نمبر 3، درود السلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ درود السلام کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود السلام پڑھنے والے کو خواب یا حالت بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، بلکہ خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والے جمعے تک کے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ سبحان اللہ، جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نمبر 4، درود السلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ درود السلام کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود السلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ نمبر 5، درود السلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنا بھی انہی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، درود السلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/4، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3، فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفا ہمکا ویغفر لک ذنبک، تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، درود السلام قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں رونق افروز تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سل تأتہ، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔
درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے۔ درود السلام پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت درود پڑھنے والے پر خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں اس پر درود پڑھتا ہوں، اور جو کوئی آپ کو سلام عرض کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، قرآن پاک کی سورت کوثر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی سورت میں سے ہمیں آگاہ بھی کرے گا کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھ جائیں اور جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتی ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلالی والاکرام ہم تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا، چھپ کر کیا یا ظاہریہ کیا، اے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے معاف فرما دے۔ پیارے ناظرین، اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام برائیوں سے بچا لیں گے۔ یعنی نماز تقویٰ سکھا دیتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے
اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کر لیں اور اسے باقاعدگی سے ادا کریں تو ہم ہر طرح کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر قائم رکھے اور برائیوں سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔